الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعۃ المبارک کی اس نشست میں رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے بارے میں چند معروضات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی درگاہ میں دعا گو ہوں، رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پر معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے قرب والا مہینہ ہے، اللہ کے پیار والا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو بنانے والا مہینہ ہے، تعلق کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال سے دوستی لگانے کا مہینہ ہے، رب ذوالجلال کے ساتھ بندگی کے رشتے کو استوار کرنے کا مہینہ ہے۔ اس کی ابتدا یکم رمضان سے ہوتی ہے۔ جوں جوں ایک ایک دن گزرتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں، اللہ کی برکتوں میں، اللہ کی عطاؤں میں، اللہ کی نوازشات میں، اللہ کی سخاوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے تو اس آخری عشرے میں رب ذوالجلال کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، مغفرت عروج پہ ہوتی ہے، نوازشات کی بارش موسلادھار ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال صرف نیکی کے ارادے کے ساتھ، نیکی کی نیت کے ساتھ، دن ہو یا رات ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، اس میں اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے رب ذوالجلال بندہ مومن کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور بندہ مومن کے ساتھ بڑے پیار والا، شفقت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور آخری عشرے کی فضیلت بھی رمضان کے بقیہ 2 عشروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرے کی فضیلت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم فرقان حمید اپنا پیارا کلام جس ماہ مقدس میں اتارا ہے، اس ماہ کا نام رمضان ہے، اور رمضان کی جس عشرے میں یہ قرآن اترا، جس شب میں یہ قرآن اترا، اس شب کا نام لیلۃ القدر ہے، اور وہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں پائی جاتی ہے۔ تو پورا رمضان فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، لیکن آخری عشرے کی فضیلت پہلے عشروں سے بہت زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ نے تمام کلاموں کا سردار کلام، اپنا محبوب کلام قرآن کریم فرقان حمید آخری عشرے میں اتارا ہے۔ رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس آخری عشرے میں رب نے اپنا پیارا کلام قرآن مجید اتارا ہے، اور جس گھڑی میں، جس لمحے میں محبوب کا خط انسان کو ملتا ہے، محبوب کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اس لمحے کی، اس گھڑی کی قیمت اور ویلیو بقیہ لمحات سے زیادہ ہوتی ہے۔ پورا سال بنانے والا اللہ ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں رب ذوالجلال نے اپنے مخلوق کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے اپنا پیارا کلام محمد رسول اللہ پہ اتارا، اور محمد رسول اللہ کے ذریعے سے، واسطے سے اپنا پیغام امتی محمدیہ تک پہنچایا ہے۔ محبوب جس لمحے، جس گھڑی، جس رات خط لکھ کے بھیجتا ہے، اور جس گھڑی وہ خط عاشق کے سامنے آ جاتا ہے، وہ اس گھڑی کو بہت پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہی معاملہ رب ذوالجلال کا بھی ہے۔
ہمارا محبوب اللہ ہے، ہمارا معشوق صرف اللہ ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے۔ اس محبوب نے اپنے عشاق کی طرف، اپنے پیاروں کی طرف اپنا میسج رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں بھیجا ہے، اور یہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں پائی جاتی ہے، اس لیے اس عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس عشرے کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، اس عشرے میں جو رات ہے لیلۃ القدر، اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، وہ رات رمضان کے پہلے عشرے میں نہیں ہے، دوسرے عشرے میں نہیں ہے، رمضان کے تیسرے اور آخری عشرے میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت دوسرے عشروں سے بڑھ گئی ہے، اس لیے یہ عشرہ شروع ہے۔ اور آج 23واں روزہ ہے، اور طاق راتوں میں سے 2 راتیں گزر گئی ہیں اور چند راتیں باقی ہیں۔ جن خوش نصیبوں نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ان 2 راتوں کو عبادت میں کمایا ہے، ان کو آخری عشرے کی فضیلت مل گئی ہے۔ اور جن ہمارے بھائیوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا، ابھی تک ہوش میں نہیں آئے، لیلۃ القدر کی تلاش میں جدوجہد جستجو اور محنت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے۔ بقیہ راتوں کو اللہ کو راضی کرنے کے ارادے کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ، لیلۃ القدر کے تلاش کرنے کی نیت کے ساتھ، آج بھی اگر نیت ٹھیک کر دی جائے، کمر بستہ ہو جائیں، محنت شروع کر دیں، تو اللہ رب العزت اس بندے کو جو لیلۃ القدر پانے کی نیت سے، اپنے محبوب رب کو راضی کرنے کی نیت سے راتوں کو جاگے گا، اگرچہ لیلۃ القدر گزر چکی ہو، رب ذوالجلال اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی شانی کریمی سے اس بندہ مومن کو لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رات اگر گزر بھی گئی ہے نا، ہمت نہیں ہارنی، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے قدر کے ساتھ عبادات سے آباد کیجئے۔ نیت کا اعتبار ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت لیلۃ القدر کو پانے کی غرض سے رات کو آپ جاگے، رب کو راضی کرنے کی نیت سے آپ جاگے، جنت کی طلب میں آپ جاگے، جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا مانگتے ہوئے آپ جاگے۔ آپ کی نیتوں سے اللہ واقف ہے، وہ آپ کے دل کے جذبے کو جانتا ہے، دل کے درد کو جانتا ہے، دل کے احساسات کو جانتا ہے کہ میرے بندہ نے، مومن بندے نے باقی راتوں میں نہیں جاگ سکا، کمزور ہے، کمزوری کا مظاہرہ کیا، سستی کا مظاہرہ کیا۔ آج اگر یہ بیدار ہو گیا، اگرچہ لیلۃ القدر کی رات گزر چکی ہے، لیکن میرا بندہ مجھ سے امید لگایا بیٹھا ہے کہ میرا کریم مولا مجھے لیلۃ القدر سے محروم نہیں کرے گا۔ فرمایا، شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اس بندے کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب ہر رات میں عطا کریں گے۔ ہر رات میں کیا کریں گے؟ عطا کریں گے۔ من لم یعرف لیلتن لم یعرف لیلۃ القدر، جو راتوں کی قدر کو نہیں جانتا وہ لیلۃ القدر کو بھی نہیں جانتا۔ جو رات کی قدر جان گیا، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت میں گزارتا ہے، اس کی ہر رات شب قدر ہے، اس کی ہر رات شب قدر ہے۔ اور وہ خوش نصیب جس نے 10 راتیں جاگ کر ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے جاگا، اس کے کیا کہنے، اس کے تو وارے اور نیارے ہیں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں ہر رات کو شب قدر کی نیت سے گزارو۔ شب قدر گزر بھی چکی ہو، قدردان کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ زاہد
تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، ہر شب قدر ہے اگر تو ہے قدردان، ہر رات شب قدر ہے اگر ہمارے دل میں قدردانی آ گئی، ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی، ہمارے دل میں رب کو راضی کرنے کی جستجو پیدا ہو گئی، تو ہماری ہر رات شب قدر ہے۔ ہماری ہر رات کیا ہے؟ تو آخری عشرے کی فضیلت بتا رہا تھا۔ آخری عشرے کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں رب نے اپنا پیارا کلام قرآن مجید اتارا ہے۔ اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ دوسری جگہ پہ ذرا تفصیل سے بتا دیا، پورے رمضان میں نہیں اتارا گیا، یہ رمضان کی آخری عشرے میں اتارا، اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہاں، زمانے میں فضیلت آتی ہے اس زمانے میں کیے جانے والے عمل کے ساتھ۔ ہاں، ظرف کے اندر برتن میں برکت آتی ہے، مظروف اس میں ڈالی گئی چیز کے ساتھ۔ سارے زمانے بنانے والا اللہ ہے، زمانوں کو فضیلت دینے والا بھی اللہ ہے، لیکن اسی اللہ نے بعض زمانوں میں اپنی خاص تجلی فرمائی، بندوں پہ خاص انعام فرمایا، تو ان زمانوں کو باقی زمانوں پہ فوقیت حاصل ہو گئی۔ لیلۃ القدر تمام راتوں کی سردار رات ہے کہ اس میں اللہ نے اپنا شاہانہ کلام، اپنا محبوب کلام اتارا ہے، اس لیے یہ زمانہ عام زمانہ نہیں ہے، اس لیے قدر کیجئے۔ یہ لمحات اللہ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، اور اسی رات میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری عشرے کی ایک خصوصیت، ایک منفرد فضیلت یہ بھی ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف کا عمل بھی اللہ نے رکھا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا ہے۔ تو آخری عشرے کی فضیلت کی تیسری وجہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اعتکاف کا، اللہ کے نبی نے فرمایا معتکف آدمی کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور یہ ہر گناہ سے بچ جاتا ہے، ہر گناہ سے۔ باہر یہ جو نیکیاں کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے یہ وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، لیکن رب کی شانی کریمی دیکھیے، معتکف اللہ کے در کا مہمان ہے۔ اللہ اس کی مہمان نوازی یوں کرتا ہے کہ باقی لوگ جتنی نیکیاں کرتے ہیں، اس سے مفت میں ان تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور تمام گناہوں سے معتکف کو بچا دیا جاتا ہے۔ یہ عمل پورے سال میں نہیں ہے، دونوں عشروں میں نہیں تھا، یہ عمل اعتکاف والا رمضان کے آخری عشرے کے ساتھ خاص۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف میں وہ حضرات بیٹھے ہیں، لیکن میری طرح کے وہ حضرات جو مصروف ہیں، یا ان کے کچھ عوارض ہیں، مسائل ہیں اور پریشانیاں، اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، آخری عشرے کو کمانے کے لیے رب کے دربار میں آج بھی کوئی کمی نہیں ہے، عطا کی بارش آج بھی ہے۔ اگر پورا رمضان نہیں بیٹھ سکے، آخری عشرے میں بیٹھنا چاہیے تھا، آخری عشرے میں نہیں بیٹھ سکے، تو نفلی اعتکاف تو اب بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ کا اعتکاف محبت سے، عظمت کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے، جب بھی آپ مسجد میں آئیں، 1 منٹ کے لیے مسجد میں انٹر ہوں تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ داخل ہوں۔ عظمت زیادہ ہوگی تو اللہ 1 منٹ کے اعتکاف پہ بھی آپ کو نواز دیں گے، 1 منٹ کے اعتکاف پہ بھی، اور 1 گھنٹے پر بھی، 1 رات پر بھی، 1 دن پر بھی، 2 دنوں پر بھی۔ اس لیے جو 10 دنوں سے محروم رہے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مکمل ہی محروم رہیں، 1 رات بھی نہ کما سکیں، 1 دن بھی نہ کما سکیں، 1 گھنٹہ بھی ہر رات میں اللہ کے گھر کو نہ دے سکیں، تو بڑی محرومی ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے ہونا یہ چاہیے، پورے آخری عشرے کا اعتکاف اگر ہم نہیں کر سکے تو ہمیں اب بھی ہر رات لیلۃ القدر کے ارادے سے مسجد کو کچھ وقت دینا چاہیے، نماز مغرب، عشاء اور فجر باجماعت پڑھنی چاہیے۔
کم از کم تہجد کے لیے مسجد میں آ جائیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں، مناجات کر لیں، رب کو اپنا دکھڑا سنا دیں، رب کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں۔ تو 1 گھنٹہ جب آپ دیں گے ان راتوں میں، رات لیلۃ القدر کی ہے، تو آپ کو بھی لیلۃ القدر میں حصہ مل جائے گا، حصہ مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ عظمت چاہیے۔ عظمت ہوگی تو اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھ کے، وہ تو خوش نصیب ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کا دل بہت زیادہ کرتا ہے کہ ہم اعتکاف پہ بیٹھ جائیں، لیکن نہیں بیٹھ سکے، دل میں ارمان ہے۔ تو اللہ کے دربار میں محروم کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مصروف اور اس غمگین مسلمان کے لیے اعتکاف کا ایک دوسرا راستہ بھی بتایا ہے، اور وہ کیا راستہ ہے؟ فرمایا جو آدمی کسی غمزدہ، کسی دکھی دل آدمی کے دل پر مرہم رکھتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، فرمائے اس آدمی کو مسجد نبوی کے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مسجد میں نہیں بیٹھ سکے، وہ مسجد نبوی کے 10 سال کا اعتکاف کا ثواب پا سکتے ہیں۔ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب میں نے بتایا، آدمی 3 خندقیں جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور 1 خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان تک ہے۔ پھر 10 دن کا اعتکاف 30 خندق آدمی دور ہوتا ہے۔ پھر مسجد نبوی کا اعتکاف، اللہ اکبر، وہاں پہ 1 نیکی 50,000 پہ چلی گئی۔ پھر رمضان میں 1 نیکی 70 پر۔ پھر آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب۔ اس آدمی کے مقام کا کیا کہنا، ہم حساب ہی نہیں کر سکتے۔ جو کسی غمزدہ، غمگین، پریشان حال کی پریشانی کو حل کرتا ہے، اس کے دل پہ مرہم رکھتا ہے، اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اسے کیا دیتے ہیں؟ مسجد نبوی کے 10 سال کا اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 10 سال اعتکاف پہ کون بیٹھ سکتا ہے؟ ہم 10 دن نہیں بیٹھے، 10 سال، اور پھر 10 سال مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آدمی کما گیا، لیکن ہم خواہشات کے غلام ہیں نا۔ ہم وہی دین پہ چلتے ہیں جس میں ہمیں مزہ ہے، جس میں خواہشات کی قربانی نہ کرنی پڑے، ہاں، جس میں خواہشات کی، مال کی، جذبات کی، احساسات کی قربانی کرنی پڑے، ہم اس میں پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ہم وہ نیکی کرتے ہیں جس میں ہمارے نفس کو خوشی ملتی ہے۔ ہماری نمازیں بھی مزے والی ہیں، ہم نفس کو خوش کرنے کے لیے کچھ سجدے بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ذرا جو غمگین آدمی ہے، پریشان ہے، وہ کہے میرا دل ذرا خوش ہو جاتا ہے۔ تو سجدوں میں تو دل خوش، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کو منانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر طریقے کو اپناتے ہیں۔ پیغمبر نبی کریم نے مجھ جیسے، آپ جیسے مصروف حضرات کے لیے اعتکاف کا ایک اور طریقہ بتا دیا۔ فرمائے مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، تلاش کرو اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں ان حضرات کو جن کے گھروں میں سحری کے لیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، شام میں افطاری کے لیے کھجور بھی نہیں ہے، ہاں، چھوٹے بچوں کے لیے عیدی کے کپڑے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، ان یتیموں، بے سہارا، غمزدہ لوگوں کے ضرورتیں پوری کر دو۔ تمہیں مسجد نبوی کے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ کے نبی نے بتایا اللہ دیں گے۔ اور جو محبت والے ہیں انہوں نے اس ثواب کو پانے کے لیے سنت اعتکاف کو توڑا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، جس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے تھے، دیکھا ایک آدمی آیا نمازی، پریشان حال، چہرے پہ افسردگی ہے، چہرے پہ غم ہے، چہرے کو پڑھ لیا، پہچان لیا بندہ بڑا غمگین ہے، سوچوں میں گم ہے۔ آئے، کہا حضرت کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی،
اللہ کو علم ہے کہ میں بہت غمگین ہوں، میرے اوپر کسی آدمی کا قرض ہے اور وہ آدمی مطالبے میں بڑی شدت کر رہا ہے، میری عزت کا سوال ہے، اس لیے رو رہا ہوں، مسجد میں آ کے اپنے رب کو دکھڑا سنا رہا ہوں۔ فرمایا اس لیے میں غمگین ہوں۔ عبداللہ ابن عباس نے اس غمزدہ آدمی کے چہرے کو دیکھا، آنسوؤں کو پونجا، سینے سے لگایا، پیار کیا، تھپکی دی اور مسجد سے باہر نکلے، کہا میں تمہاری ضرورت پوری کرتا ہوں۔ جب مسجد کے گیٹ پہ گئے، اس غریب نے عبداللہ ابن عباس کو روک لیا، رک جائیے، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، آپ کا تو اعتکاف ہے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے گنبد خضرا کی طرف یوں نگاہ پھیری اور دیکھا، بے ساختہ عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں کے تار رونے لگ گئے۔ فرمایا او میرے یار، ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ابھی کی بات ہے، میں نے اس گنبد خضرا والے، اس روز انور میں آرام فرمانے والے اپنے محبوب نبی، اپنے پیارے نبی، شفیع المذنبین نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو آدمی کسی غمگین، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، اس کی حاجت براری کرتا ہے، اس سے اللہ جل شانہ مسجد نبوی کے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں 10 دن کے اعتکاف کو توڑ رہا ہوں، بعد میں قضا کر دوں گا، اور 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کا یہ موقع ہے کمانے کا، یہ میں ضائع نہیں کرنے چاہتا۔ گئے اور اس کی ضرورت پوری کر دی۔ وہ حضرات جو غمگین ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی حاجت پوری کرو اور لیلۃ القدر پانے کا ثواب پالو۔ اس لیے جو اللہ کو منانا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، طریقے بہت سارے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ کوشش کی جائے کہ راتیں مسجد میں گزاری جائے، اور زیادہ سے زیادہ پھر جینا تاک راتوں میں تو بالکل کوتاہی نہ کی جائے۔ اور آگے ایک رات آ رہی ہے جسے 27ویں شب کہتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ نے فرمایا ہے کہ 27ویں شب کو اکثر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اکثر ان پہ کشف ہوتا ہے، کشف کے ذریعے انہوں نے اپنے تجربات سے نوٹ کیا ہے کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر اکثر ہوتی ہے۔ وہ رات ابھی باقی ہے۔ اور بعد نے یہ کہا اگر جمعے والی رات رمضان کے آخری عشرے کا جمعہ ہو اور تاک رات ہو تو اس رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ وہ رات آج گزر گئی، وہ رات اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت کرو، ہر رات لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا، نیت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ وہ نیت بنا لو نا، بس آپ آگے لیلۃ القدر کے ارادے سے عبادت کے لیے یہ سمجھ جاؤ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی، بس ایک رات جاگو، ایک لیلۃ القدر کا ثواب، دوسری رات جاگو، نیت کی وجہ سے 10 راتیں جاگو تو ہر رات آپ کو گویا شب قدر کا ثواب مل گیا۔ زاہد تو کیا جانتا ہے شب قدر کے نشان، ہر شب قدر ہے اگر تو ہے قدردان۔ تو آخری عشرے کی فضیلت کی 3 وجوہات میں نے بتائیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں رب ذوالجلال نے قرآن اتارا ہے، اس لیے یہ آخری عشرہ فضیلت والا بن گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے اس آخری عشرے میں اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے آخری عشرہ فضیلت والا بن گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے اس آخری عشرے میں نبی پاک علیہ السلام نے سنت اعتکاف کیا ہے، اس لیے آخری عشرے کی فضیلت بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ آخری عشرے کے ساتھ ایک چوتھا عمل بھی متعلق ہے اور اسے زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یعنی وہ صدقہ جو رمضان پورا کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادا کیا جاتا ہے، اسے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کیسے کہتے ہیں؟ وہ صدقہ جو رمضان پورا کرنے کے بعد رمضان کے شکرانے کے طور پر، مالی شکرانے کے طور پر
غریب غربا کو دیا جاتا ہے، اس صدقے کو کیا کہتے ہیں؟ صدقۃ الفطر۔ یہ آپ رمضان کی شروع عشرے میں بھی دے سکتے ہو، درمیانی میں بھی دے سکتے ہو، اور آخری میں بھی۔ اس کا وقت عید الفطر کی نماز سے پہلے ہے۔ عید الفطر والے دن دینے کا ثواب زیادہ ہے احناف کے ہاں۔ عید الفطر والے دن نماز سے پہلے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ یہ عمل بھی میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے دینے میں حکمتیں کیا ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی فطرانہ اور سرسائے کو مقرر فرمایا، لازمی قرار دیا۔ طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، روزے کو لغو اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ روزے کو کس سے؟ لغو، بیہودہ باتیں، فضول باتیں اور گناہوں کے کاموں سے پاک کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے سرسائے اور فطرانے کو مقرر فرمایا۔ تو فطرانے کی حکمت کیا ہے؟ سرسائے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی، آپ نے دن کو روزہ بھی رکھا اور فضول بات بھی کر دی، وہ کلام جس کا نہ دنیا بھی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو، اس کلام کو، اس بات کو، اس گفتگو کو لغو کہتے ہیں۔ ہمارے روزوں میں لغویات ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ فضول باتیں ہم بہت ساری کرتے ہیں، اس سے روزے کے کمال پر اثر پڑ جاتا ہے، روزے میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، روزے میں عیب پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر لغو سے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ ہم جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، ہاں، گالم گلوچ بھی، اور بہت سارے ہم گناہ کرتے ہیں، بیہودہ باتیں، بے حیائی کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، آنکھ غلط دیکھ لیتی ہے، کان غلط سن لیتے ہیں، تو ہمارا روزہ جاندار اور شاندار نہیں ہوتا، اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ تو فطرانے اور سرسائے کی حکمت، فلسفہ یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فطرانے اور سرسائے کو اس لیے مقرر فرمایا کہ اس کی وجہ سے روزہ دار کا روزہ پاک ہو جاتا ہے، روزہ دار کا روزہ کیا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو کمی آ گئی، جو عیب پیدا ہو گیا، وہ عیب دور ہو جاتا ہے۔ وہ عیب، فقہا فرماتے ہیں فطرانہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے اندر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ جیسے نماز میں کیا ہے؟ سجدہ سہو۔ اگر آپ سے نماز میں واجب رہ گیا، ترک واجب کے آپ شکار ہو گئے، یا تاخیری رکن کر دیا، فرض کے اندر تاخیر ہو گئی، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ آپ پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جو کمی ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، اس کا ازالہ ہو گیا، آپ کو کامل نماز کا ثواب مل گیا۔ ایسے ہی آپ کے روزوں میں، میرے روزوں میں جو کمی آ گئی، جو اس کے اندر جو عبادات کی روح ہے اس پر کچھ گناہوں کے دھبے لگ گئے، فطرانہ اور سرسایہ، زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر ہمارے ان روزوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے پہلا فائدہ بتایا، اور اس کا نام ہی زکوٰۃ الفطر بھی رکھا گیا ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی نے صدقے کو کہا ہے، فطرانے کو زکوٰۃ الفطر کہا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی آتا ہے پاک ہونا، کیا ہونا؟ تو صدقۃ الفطر کو بھی زکوٰۃ الفطر اس لیے کہتے ہیں، اس سے آپ کا رمضان پاک ہو جاتا ہے۔ آپ کا رمضان کیا ہو گیا؟ رمضان پاک ہو گیا، اس لیے اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھوتری بھی ہے، نشو و نما پانا بھی ہے، اضافہ ہونے کی بھی ہے۔ تو صدقۃ الفطر کو بھی صدقۃ الفطر اس لیے کہتے ہیں، اس فطرانہ دینے کی وجہ سے، سرسایہ دینے کی وجہ سے آپ کے روزوں کا، تراویح کا، عبادات کا، رمضان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزے جب ہم رکھتے ہیں تو ہم
اس میں امید ہماری ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول کرے گا، اور خوف اس بات کا ہوتا ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے روزے کہیں رد نہ کر دیے جائیں۔ فطرانہ سرسایہ کا چوتھا فائدہ یہ ہے، اس کی وجہ سے روزوں کے قبول ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ روزوں کے قبول ہونے کی کیا ہو جاتی ہے؟ امید بڑھ جاتی ہے۔ اور فطرانے کا سرسائے کا پانچواں فائدہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، کہ فطرانے کو اس لیے اللہ کے نبی نے مقرر فرمایا کہ غریب غربا کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ عید والا دن ہے، دیڑی دار طبقہ جو دن لگاتا ہے، سیمنٹ کی مزدوری کرتا ہے، ریڑھی پر ٹماٹر بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے مزدوری کر رہا ہے، شام کو کچھ آئے گا تو بچوں کے لیے وہ آٹا دال وغیرہ یہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اب عید کا دن ہے، میرے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، گھر کے اندر اچھے کھانے پک رہے ہیں، میرے بچے کھلونے لے رہے ہیں، میرے بچے اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، باہر کھیل رہے ہیں، ٹافیاں کھا رہے ہیں۔ غریب کا بچہ، ہاں یتیم فقراء غربا، وہ اس دن بھی اگر ان کے گھر کے چولہے اگر بجھے ہوئے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے اس کو گوارا نہیں کیا، فرمایا یہ غربا بھی امیروں کی عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں، فرمایا اس کے لیے فطرانہ مقرر کیا گیا ہے، سرسایہ اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ مساکین کو کھانا مل سکے، اور وہ عید والے دن بھی انہیں ڈیوٹی کے لیے جانا نہ پڑے، وگرنہ وہ عید والے دن بھی بیچارے کہیں گے کوئی دیڑی مل جائے بس میں کام کر لوں۔ ہاں، یہ شریعت کی نگاہ میں فطرانے کے یہ 5-6 مقاصد موٹے موٹے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جو آدمی فطرانہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر لے تو یہ فطرانہ اس کے لیے زکوٰۃ مقبولہ ہے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو قبول ہو گئی، جو کیا ہو گئی؟ اور فرمایا ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو عید الفطر کی نماز کے بعد دے دیتا ہے، اب فرمایا یہ صدقات میں سے ایک نفلی صدقہ ہے، لیکن فطرانے کو جو ثواب ہے، جو اجر ہے، اس سے ہی بندہ محروم ہو گیا، اس سے کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان سے عید الفطر سے پہلے فطرانہ دینا وہ بھول گئے، عید کی نماز پڑھی، بعد میں یاد آ گیا کہ فطرانہ میرا رہتا ہے، ابھی میں نے فطرانہ دیے ہی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ وہ لاکھوں روپے کا غلام تھا، آزاد کیا، پھر بھی دل تڑپ رہا ہے نا، دل بے چین ہے، مجھ سے ایک حکم رہ گیا ہے، شریعت کا ایک حکم، اس کے اندر تاخیر ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، فطرانے میں تاخیر ہو گئی ہے، میں نے عید الفطر کے بعد غلام آزاد کر دیا، کیا میرا فطرانہ ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان، اگر تو 100 غلام بھی آزاد کر لے تو جو فطرانے کا اجر عید الفطر سے پہلے دینے کا ہے وہ 100 غلام آزاد کرنے کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کی ویلیو، اس کا اجر اسی وقت زیادہ ہوتا ہے جس وقت شریعت نے حکم دیا ہے، جس وقت شریعت نے، بعد میں قضا کرنے میں بس پھر وہ اجر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرے گا یہ اس کے لیے مقبول صدقہ ہے، مقبول زکوٰۃ ہے، اور جو عید الفطر کے بعد ادا کرے گا فہی صدقۃ من الصدقات، یہ نفلی صدقات میں سے ایک صدقہ ہو گیا، لیکن اس کا وہ اجر نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ فطرانہ عید الفطر سے پہلے دینا ہے، پورے رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، اور عید الفطر والے دن عید کی نماز کے جب آپ آ رہے ہیں اس سے پہلے اس سے لازمی دینا چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے فطرانہ کس نے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے؟ 4 باتیں سیکھنی ہیں۔ فطرانہ کس نے دینا ہے، کس پر واجب ہے،
اور کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ میں نے بتا دیا ہے۔ تو فطرانہ ہر اس آدمی پر واجب ہے جو مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے اس کے پاس اتنی مالیت آ جائے جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے، فرمایا اس آدمی پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ واجب ہے۔ 5 چیزوں کے مجموعے میں سے 4 چیزیں، 3 چیزیں، 2 چیزیں یا ایک چیز ایسی ہے جس کی مالیت، جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے، فرمایا اس پر زکوٰۃ الفطر فطرانہ واجب ہے۔ 5 چیزیں میں گنتا ہوں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ پھر بتانے لگا ہوں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ صرف سونا ہے کسی آدمی کے پاس، صرف سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، نقدی 1 روپے بھی نہیں ہے، مال تجارت اس کے پاس بالکل نہیں ہے، ضرورت سے زائد سامان بھی اس کے گھر میں نہیں ہے، صرف سونا ہے، صرف سونا، بالکل اکیلی ایک چیز ہے۔ پھر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو اس پر فطرانہ واجب ہے۔ مسئلہ ادھورا نہ سیکھیں، پورا سیکھیں۔ 7.5 تولہ سونا، صرف 7.5 تولہ سونا ہو ہے تو پھر اس پر فطرانہ واجب، قربانی واجب، زکوٰۃ دینا فرض۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ 4 چیزوں میں سے کوئی اور چیز بھی ہے اس آدمی کے پاس، وہ 2 چیزیں ہیں، سونا پلس چاندی، سونا، چاندی اور نقدی، یا سونا اور نقدی، یا سونا اور مال تجارت، تو پھر 7.5 تولے سونے کو نہیں دیکھا جائے گا، پھر 52.5 تولے چاندی تک اگر ان مذکورہ 4 چیزوں کی قیمت، ریٹ پہنچتا ہے تو اس آدمی پر قربانی واجب، صدقۃ الفطر فطرانہ اور سرسایہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو 1 تولہ سونا ہے، ہم پوچھتے پیسے ہے، کہتے پیسے تو 1000 روپے ہے، تو 2 ہو گئی نا، ایک چیز تو نہ ہوئی۔ اب 7.5 تولے سونے کا حساب ہو۔ اور بہت ساری ہمارے عورتیں ایسی ہیں، وہ کہتی ہیں فطرانہ قربانی اس لیے میرے اوپر واجب نہیں ہے کہ سونے کو ہم استعمال کر رہے ہیں، سونے کو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سال میں استعمال کرتے ہیں، تو استعمال والے سونے پہ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ خود مفتیہ بن چکی ہیں یہ عورتیں، یہ اپنی طرف سے مسئلے بنا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کو بتا دیجئے، سونا چاہے استعمال کر رہے ہو یا آپ نے شوکیس میں رکھا ہو، بکسے کے نیچے خانے میں رکھا ہو، اگر آپ کا سونا 7.5 تولے تک پہنچتا ہے یا اس سے کم ہے، لیکن سونے کے ساتھ ساتھ نقدی بھی آپ کے پاس ہے، مال تجارت آپ کے پاس ہے اور چاندی آپ کے پاس ہے، ان چیزوں کو ملا کر ان کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ بھی فرض، قربانی بھی واجب اور صدقۃ الفطر بھی واجب، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ تو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کی مقدار دیکھیے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان۔ مال تجارت میں جو چیز آتی ہے میں بتاتا ہوں، ہر وہ پروڈکٹ، ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس کی قیمت بھی لگائیں گے اس میں۔ آپ نے پراپرٹی کے طور پر زمین خریدی، ارادہ ہے ریٹ ذرا اوپر ہوگا میں بیچ دوں گا۔ آپ نے مکان لیا پراپرٹی کی نیت سے، آپ نے گاڑی لی بیچنے کی نیت سے، آپ کا دکان ہے اس میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں ان کا حساب کرو، یہ مال تجارت ہے، کاپی میں لکھو کل آپ کے پاس کتنا اثاثہ ہے، کل کتنا مال ہے، پراپرٹی کتنی ہے، مال تجارت کتنا ہے۔ ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے آپ کے پاس ہے، آپ نے خریدی ہے، یہ مال تجارت کے حکم میں ہے۔ ایک آدمی کا بھینسوں کا باڑا ہے اور وہ کہتا ہے بھینس اس لیے لیتا ہے کہ میں آگے بیچوں گا، کاروبار کر رہا ہے، یہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے کریانے کی دکان میں ٹافی ہے، یہ اس کی ٹافی ہے، یہ بھی بیچنے کے لیے ہے۔ اس طرح جس نے 10 کنال زمین لی ہے بیچنے کی نیت سے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ گاڑیاں لی ہے، شو روم ڈالا ہے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ ان چیزوں کو بھی ساتھ اس میں شامل کرنا چاہیے۔ ضرورت سے زائد سامان،
اس کو لوگ نہیں شامل کرتے. ضرورت کے زائد سامان سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ سامان جو سال میں ایک مرتبہ بھی آپ استعمال نہیں کرتے. وہ برتن جو شو کیس میں لگے ہوتے ہیں، ایک سال گزر جاتا ہے اس ایک پلیٹ بھی نہیں اٹھاتے. ہاں، وہ بستر جو سالہ سال پڑے ہوتے ہیں، کبھی استعمال نہیں. 100 بستر لوگوں نے بنائے، 200 چارپائیاں. آپ کے گھر میں 5 آدمی ہے، 10 آدمی ہے، 10 استعمال ہوتی ہیں. 100 چارپائیاں انہیں استعمال ہو رہی ہیں. آپ کے گھر کا ہر وہ سامان جو ضرورت میں سال میں ایک آدھ مرتبہ بھی نہیں استعمال ہوتا، یہ ضرورت سے زائد ہے. جب ضرورت سے زائد ہے اس کی قیمت لگائیں گے. کاپی پہ لکھو. پھر ساتھ سونا ہے تو اس کی قیمت لکھو، چاندی ہے اس کی لکھو، نقدی روپیہ ہے جیب میں اسے بھی لکھو. آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور اس قرض کے ملنے کی امید ہے کہ ملیں گے، وہ بھی ساتھ شامل کرنی ہے. پھر آپ کو کے اوپر جن کے قرض ہیں اس کو منفی کرو گے، مائنس کرو گے. پھر نتیجہ جو آئے گا اسے دیکھو. 52.5 تولے چاندی تک مجموعہ پہنچتا ہے. زکوٰۃ فرض، قربانی واجب، فطرانہ واجب. اب 52.5 تولے چاندی کی جو ریٹ، جو قیمت پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی، یہ 2-3-4 دن پہلے کا جو حساب ہے اس حساب کے مطابق میں بتا دیتا ہوں. 6,30,000 6,30,000. اتنے پیسے کسی کے پاس ہوں یا ان 4 چیزوں میں سے سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ان کا مجموعہ 6,30,000 تک پہنچتا ہو تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب. اور اگر صرف سونا ہے، کنگال ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے لیکن سونا ہے، تو پھر 7.5 تولے سونے کا حساب ہوگا تو اس حساب سے 39 لاکھ روپے بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 39 لاکھ. لیکن ایسا نہیں ہوتا. کروڑوں میں ایک آدھ آدمی شاید ایسا نکل آئے جس کے پاس 7.5 تولے سونا تو ہو یا 3-4 تولے سونا ہو اور اس کے پاس 500 روپے بھی نہ ہو. ایسا کنگال ہے. اس کے گھر میں ضرورت کے سامان کا ایک بستر بھی زیادہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو. تو لازماً 2 چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ہم عام طور پہ جب بتاتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے مطابق ان 4 چیزوں میں سے 4-5 چیزوں میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، ان کا مجموعہ نکالو. آپ کے پاس اتنے ہیں تو آپ پر قربانی واجب. قربانی انشاءاللہ بات سمجھ آ چکی ہوگی نا. فقہ کا مسئلہ ذرا پھیکا ہوتا ہے، اس لیے بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. اور وہ سونے والی میں نے ایک بات کی جو عورتوں کا مسئلہ، تو اس مسئلے کو لازماً گھر میں جا کر عورتوں کو بتانا چاہیے. یہ تو ہے کہ کتنے مال پر قربانی واجب، زکوٰۃ واجب، فطرانہ واجب. زکوٰۃ اور قربانی اور فطرانے میں باریک فرق ایک اور ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں کہیں کسی کو غلطی نہ لگے. زکوٰۃ میں 4 چیزیں شامل ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. ضرورت سے زائد سامان اس میں اس کی ویلیو، قیمت نہیں لگائی جاتی. قربانی اور فطرانے میں ضرورت سے زائد سامان کا ریٹ بھی لگایا جاتا ہے. زکوٰۃ میں 4 چیزیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. قربانی میں اور فطرانے میں 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان بھی ہے. اس مسئلے کا استحضار کیجئے، اپنے دماغ میں رکھیے. کس نے دینا ہے؟ تو ہر مسلمان بالغ مرد ہے یا عورت، اس پر یہ قربانی واجب ہے اگر یہ اتنی مالیت کا وہ مالک ہے. مرد کے اوپر اپنا فطرانہ واجب ہے، اپنے نابالغ بچوں کا فطرانہ واجب ہے. اپنا فطرانہ واجب، نابالغ چھوٹے بچوں کا فطرانہ واجب. گھر والی کا فطرانہ شوہر پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. بالغ اولاد جو کمانے والے ہیں ان کا فطرانہ بھی اس باپ پر نہیں ہے. چھوٹے بچے، نابالغ بچے، ان کا فطرانہ والد پر اور اس مرد پر واجب ہے. لیکن ایک مسئلہ ہمارے ہاں بڑا پیچیدہ ہے. ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کماتی ہے دبئی میں، سعودیہ میں یا کراچی میں، لیکن سارا پیسہ باپ کے ہاتھ میں جاتا ہے. سارے بینک بیلنس اکاؤنٹ باپ کے نام پر ہے. وہ بیچارہ تو نسوار کے لیے، سگریٹ کے لیے باپ سے پیسے مانگتا ہے. اب بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا فطرانہ کون دے گا؟ تو اس لیے بعض فقہاء نے کہا ہے یہ جو صورت ہے، اس صورت میں باپ کو بالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرانہ دے دینا چاہیے اور اسے بتا دینا چاہیے بیٹے پریشان نہ ہو، آپ اجازت دیں، آپ کی طرف سے فطرانہ میں دوں گا.
اگر اس نے اجازت دی اس کی نیت سے، اس کی طرف سے نیت آپ نے کی اور دے دیا تو پھر ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے ہاں عورتیں بیچاری ہیں، ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، اگر دے بھی دیے تو اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہوتا، یہ نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ وہ لگا دیں، بہت کم ہوتا ہے۔ اجازت زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار تک ہوگی، لیکن لاکھوں روپے کی مالکانہ حیثیت ہم عورتوں کو بہت کم ہی دیتے ہیں۔ اگر کسی نے پیسے بیوی کو دیے بھی ہیں پھر بھی اختیار گھر کے بڑے کا ہوتا ہے، اس لیے ہونا یہ بھی چاہیے کہ اگرچہ واجب مرد پر نہیں ہے لیکن عورت کی طرف سے بھی فطرانہ دے دینا چاہیے، اسے بتا دیا جائے۔ اگر آپ نے بتا دیا اور اس کی اجازت سے دے دیا، فطرانہ ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر دیا اور بعد میں عید کے بعد بتایا تیری طرف سے میں نے دیا، پھر فطرانہ نہیں ہوگا، پھر فطرانہ نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ فطرانہ کس پر ہے۔ اب فطرانے میں کون سی چیز دینی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی کل حر او عبد ذکر او انثى من المسلمین، کہ اللہ کے نبی نے رمضان کے فطرانے کو، زکاة الفطر کو، کھجوروں میں سے 1 سا کا پیمانہ مقرر کیا اور جو میں سے بھی 1 سا، ہر آزاد پر بھی، غلام پر بھی، مرد ہے یا عورت ہے، لیکن شرط کیا ہو، یہ مسلمانوں میں سے ہو۔ کس میں سے؟ دیگر روایات میں دیگر چیزوں کا بھی ذکر ہے، جس میں کشمش کا ذکر بھی آتا ہے، گندم کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو اس لیے اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم فطرانہ دے سکتے ہیں۔ گندم کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، گندم کے دانوں کے حساب سے، گندم کے آٹے کے حساب سے بھی، فائن آٹے کے حساب سے بھی، درمیانہ آٹا، نارمل آٹا، اس کے حساب سے بھی، کھجور کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، نارمل کھجور، اعلیٰ کھجور، اور کشمش کے لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، اور چاول جو ہیں اس میں بھی پاکستان سٹار ہو گیا، دیگر جتنی آپ کے پاس ہیں ان کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو گندم ہے عرب میں کم تھی، تو گندم کے لحاظ سے فطرانہ آپ دیں گے تو اس میں نصف سا ہے۔ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ نصف سا۔ نصف سا، نصف سا کا جو وزن ہے، بعض فقہا نے فرمایا 1.25 سیر ہے۔ کتنے ہیں؟ اور بعض نے کہا 2.25 سیر ہے۔ کتنا ہے؟ نصف سا کا وزن 2.25 کلو، 2.25 سیر، بعض مفتیان کرام کے ہاں، اور بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، 2.25 سیر۔ اب احتیاط اس میں ہے کہ گندم یا گندم کے آٹے کے لحاظ سے جب آپ دیں گے تو آپ احتیاط یہ کریں 2.25 کلو، 2.25 سیر کے حساب سے نہ دیں۔ احتیاط اس میں ہے 2.25 کلو گندم، 2.25 سیر گندم یا آٹا، وہ دیں یا اس کی قیمت دیں، وہ دیں یا ذمہ دار لوگ ہیں، اگر آپ کے پاس گندم ہے تو 2.25 کلو گندم دیں فی آدمی کے حساب سے، یا 2.25 کلو آٹا دیں، یا گندم کی قیمت یا آٹے کی قیمت دیں۔ یہ تو میں نے بتایا آٹے کا اور گندم کا۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس کے حساب سے اس کا ڈبل ہے، اس میں پورا سا پیمانہ دینا ہے، پورا سا، پورا سا 3.5 کلو، 3.5 کلو یا 4.5 کلو آپ نے کھجور کے حساب سے دینا ہے، کشمش کے حساب سے دینا ہے۔ چاول اگر دینے ہیں تو چاول کے حساب سے آپ وہ پورا سا دیں گے، پورا سا 3.5 کلو۔ کتنا؟ 3.5 کلو، 3.5 سیر یہ دیں گے۔ اب ایک سوال آپ ذرا سوچیں، حضور کی حدیث میں حضور نے یہ مختلف مقداریں کیوں بتائی ہیں؟ گندم کی بھی بتائی، آٹے کی، کھجور کی، کشمش کی، جو کی۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں 3 طرح کے طبقات ہوتے ہیں۔ ایک مالدار لوگ ہوتے ہیں، ایک انتہائی غریب ہوتے ہیں، اور ایک درمیانہ متوسط طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تینوں طبقات کا خیال رکھا ہے، تینوں طبقات کا۔ اس لیے امیروں اپنے مال پہ نظر کر لو، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو اللہ کے نبی نے جو تحفہ دیا ہے وہ کھجور کا دیا ہے، کشمش کا دیا ہے، اور آپ آ کر گندم کے دانوں کے حساب سے دے رہے ہو۔ بہت بڑی بے وفائی ہوگی، یہ بہت بڑی بے وفائی ہوگی۔
جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی درمیانے حساب سے فطرانہ دیں. یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ کم جو غریبوں کے لیے بتایا. اور غریبوں آپ کہیں بہت زیادہ سخی نہ بن جاؤ, قرض لے لے کے اپنے آپ کو مقروض کر دو, آپ وہ جذبے کے ساتھ وہ گندم کے لحاظ سے دے دو. اس لیے اب میں ان سب چیزوں کی قیمتیں بھی بتاتا ہوں کس حساب سے کتنا فطرانہ بنتا ہے. جو کشمش ہے اسپیشل, اس حساب سے احتیاطاً 4.5 کلو کے حساب سے فی آدمی کا فطرانہ ہے 3600 روپیہ. کتنا ہے؟ جو لاکھوں کمانے والے ہیں نا, جن کی اولاد باہر ہے, سعودیہ دبئی میں, یہاں پہ 17-18 اسکیل میں, یا ہمارے اساتذہ کرام طبقے والے جو لاکھوں میں لیتے ہیں, یا کاروباری حضرات, تو یہ سخاوت کریں, یہ 3650 روپیہ فی آدمی کے حساب سے دیں. احتیاط یہ ہے. جائز یہ ہے اگر آپ 4.5 کلو کے حساب سے نہیں دیتے احتیاط کے لحاظ سے, تو آپ 3.5 کلو اسپیشل کشمش کے حساب سے دیں, جس کی قیمت 2800 روپے بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 2800 دیں. یہ جو مالدار طبقے والے ہیں نا, وہ 3600-2800 روپیہ یہ دماغ میں لکھ لیں. اس سے نیچے انہوں نے نہیں آنا, کیونکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ مٹھی نہیں دیکھتا. اچھا, اللہ مٹھی نہیں دیکھتا, لیکن دیکھتا ہے مٹھی میں جو لایا ہے نا, پیچھے کتنا چھوڑ کے آیا ہے, کتنا ہے, کتنا دے رہا ہے. بدبخت کروڑوں روپے اور 200-300 روپے فطرانہ دے رہا ہے, شرم نہیں آ رہی اس کو. اس اسپیشل کشمش کے حساب سے یہ فطرانہ بنتا ہے. نارمل جو کشمش ہے اس حساب سے احتیاط یہ ہے کہ 1800 روپیہ فی آدمی کا فطرانہ, اور جائز یہ ہے 1400 روپیہ. جو زیادہ مالدار نہیں ہے وہ یہ والا دیں. اور کھجور اسپیشل جو درمیانے طبقے کے لوگ, متوسط طبقہ, زیادہ مالدار بھی نہیں ہے, غریب بھی نہیں ہے, وہ لوگ اسپیشل کھجور کے حساب سے جو 800 روپے کلو ہے, احتیاط یہ ہے کہ 4.5 کلو کے ان کے روپے بنتے ہیں 3600 روپیہ, اور جائز ان کے لیے ہے 2800 روپیہ. نارمل کھجور جو 400 روپے والی ہے اس حساب سے احتیاط یہ 1800 روپیہ, اور جائز یہ ہے 1400 روپیہ. جو ہے جو اس کے حساب سے احتیاط 1125 روپیہ, اور جائز 875 روپیہ. جائز 875 روپیہ. اب آگئے وہ غریب طبقہ جس کو کتنا دینا ہے. تو غریبوں میں بھی جو بالکل کمزور ہیں بیچارے, کچھ بھی نہیں ہے, بڑے مشکل سے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے, ان پر واجب تو نہیں ہے, لیکن چونکہ یہ سرسایہ ہے, کیا ہے, فطرانہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ مومن کے روزے رمضان کی عبادتیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں اس وقت تک جب تک یہ فطرانہ اور سرسایہ نہیں دیا جاتا. جب یہ دی جاتی ہے, فطرانہ دیا جاتا ہے, تو پھر یہ روزے, یہ عبادات کامل طور پر مقبول ہو جاتے ہیں, اللہ اسے قبول فرما دیتے ہیں. تو اس لیے جو غریب ہے نا, وہ بھی ہمت کریں, بس وہ کم جو ویلیو ہے حضور نے جو گندم کے لحاظ سے بتایا وہ دیں. گندم کے دانوں کے حساب سے احتیاط یہ ہے کہ سرسایہ فی آدمی کا دانوں کے حساب سے 225 روپیہ ہے. یہ بالکل میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں. اور جائز یہ ہے, بالکل کمزور ہے بیچارہ, تو جائز یہ ہے 175 روپے سے نیچے بالکل کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, کسی کے لیے بھی. لیکن غریبوں میں بھی گزارے حال جو ہیں وہ گندم کے لحاظ سے دانوں کے حساب سے نہ دیں, اگر آٹے کے لحاظ سے دیں. اسپیشل آٹا جو ہے اس کے حساب سے 337 روپے احتیاط بنتی ہے, اور 262 روپیہ یہ جائز ہے. اور گندم کا جو آٹا ہے نارمل جو مارکیٹ میں ہے اس حساب سے احتیاط 336 روپیہ, اور جائز 254 روپیہ. 200. اب میں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ بھی بتا دیا, مالداروں والا, غریبوں والا بھی, متوسط طبقے والا بھی. ہر آدمی اپنے آپ کو اپنی کیٹیگری کے لحاظ سے اپنا فطرانہ بھی دے, اپنے نابالغ بچوں کو بھی دے. انشاءاللہ یہ مسائل آپ حضرات کو سمجھ آ چکے ہوں گے.